بھائی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس بلکہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی بھی ایک بہت اہم تصور کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہے مرکزی حد تھیورم یعنی سینٹرل لمٹ تھیورم۔ اب یہ تھیورم ہمیں بتاتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن یعنی پھیلاؤ ہے اور وہ مسلسل پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے اور انفرادی پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ڈسٹریبیوشن کنٹینیوس بھی ہو سکتی ہے اور ڈسکریٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہمیں اس پھیلاؤ کی اوسط قدر یعنی مین اور تغیر یعنی ویرینس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی معیاری انحراف دیا ہوا ہو، تو اس تھیورم کے ذریعے ہم آبادی سے لیے گئے نمونوں کی اوسط اقدار کے پھیلاؤ کو بیان کر سکتے ہیں۔ بھائی سننے میں یہ پوری چیز بہت ہی بھیانک لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے تو پھر شاید آپ کو یہ چیز اتنی خوفناک نہ لگے۔ تو اس کے لیے ہم مثال لے لیں گے ایک ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن کی یعنی انفرادی پھیلاؤ کی، اور یہ ہم کوشش کریں گے کہ عام پھیلاؤ کی شکل نہ لے، یعنی نارمل ڈسٹریبیوشن یہ نہ ہو، بہت ہی عجیب سی کوئی ڈسٹریبیوشن ہم لیں گے۔ تو مثال کے طور پہ ایک کوئی ہمارے پاس پانسا ہے، اس پہ 1 آتا ہے، 2 آتا ہے، 3، 4، 5 اور 6۔ اب فرض کریں کہ 1 آنے کے امکان اتنے ہیں، 2 آنے کا امکان ہی نہیں ہے، کچھ 3 اور 4 آنے کا امکان ایسا ہے، اور پانسے پہ 6 آنے کا امکان کچھ اتنا ہے۔ تو یوں پھر یہ ہو جائے گی اس کی اوسط قدر، اور اتنا اس کا معیاری انحراف آ جائے گا اوپر کی طرف، اور یہ معیاری انحراف آ جائے گا نیچے کی طرف۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ پھیلاؤ مختلف نمونوں کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن اب ہم ایسا پھیلاؤ بنائیں گے جس میں نمونوں کی اوسط قدر کو ہم ایوریج کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ وہ اوسط اقدار کتنی دفعہ آ رہی ہیں، یعنی ان کی فریکوینسی کیا ہے۔ چلے پھر کام شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ بیان کرنا ہوگا کہ ہمارا سیمپل سائز کیا ہے۔ تو نمونے کے سائز کو ہم دکھائیں گے n سے، اور ابھی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہم n کو 4 کے برابر رکھ رہے ہیں، یعنی ہر سیمپل کے لیے میں پانسے کو 4 دفعہ پھینکوں گی، اور چاروں دفعہ جو اقدار آئیں گی اس کی مدد سے میں اس نمونے کی اوسط قدر معلوم کروں گی۔ تو مثال کے طور پہ جب میں پہلا نمونہ لیتی ہوں تو پہلی باری میں میرے پاس 1 آتا ہے، دوسری باری میں بھی میرے پاس 1 آتا ہے، تیسری میں 3 آتا ہے، اور چوتھی میں 6 آتا ہے۔ اب اس بات سے گھبرائیے گا نہیں، ہم ایک سیمپل میں 4 سیمپل لے رہے ہیں، لیکن اصل میں اس طرح کی صورتحال میں ہم نمونے کے مجموعے کو ایک نمونہ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے نمونے کا مجموعہ، اور اب ہم معلوم کریں گے اس کی اوسط قدر۔ تو پہلے نمونے کی اوسط قدر برابر ہو جائے گی 1 جمع 1 جمع 3 جمع 6 بٹا 4 کے۔ اس پوری چیز کو جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس 2.75 آ جائے گا۔ چلیں اب ایسا کرتے ہیں، ایک اور نمونے کا مجموعہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا نمونہ ہے۔ تو اس دفعہ فرض کرتے ہیں کہ پہلی باری میں ہمارے پاس 3 آئے گا، دوسری باری میں 4 آئے گا، تیسری باری میں ایک دفعہ پھر ہمارے پاس 3 آئے گا، اور چوتھی باری میں مثال کے طور پر 1 آئے گا۔ تو اب اس نمونے کی اوسط قدر برابر ہو جائے گی 3 جمع 4 جمع 3 جمع 1 بٹا 4 کے۔ تو اس کو جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس پھر 2.75 آئے گا۔ تو یوں ہمارے پاس پہلے دونوں نمونوں کی ایک جیسی اوسط قدر آئی۔ چلیں اب ذرا تیسرا نمونہ لے لیتے ہیں، اور اچھا ایک بات پہ غور کریں، ہمارے پاس 2 اور 5 نہیں آ رہا، اور وہ آ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر 2 اور 5 آنے کے امکانات بالکل صفر ہیں۔ خیر، تو اس دفعہ پہلی باری میں ہمارے پاس 1 آتا ہے، دوسری باری میں بھی 1 آتا ہے، تیسری باری میں 6 آتا ہے، اور چوتھی باری میں بھی 6 آتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اوسط قدر کس کے برابر ہوگی۔ تو 1 جمع 1 برابر ہوتے ہیں 2 کے، 2 میں 6 جمع کریں گے تو ہمیں 8 مل جاتا ہے، اور 8 میں 6 جمع کریں تو ہمارے پاس 14 آ جاتا ہے، اور 14 کو جب ہم 4 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس 7/2 یعنی 3.5 آ جاتا ہے۔
اور بھائی اس طرح سے ہم ڈھیروں نمونے لے لیتے ہیں اور ان کی اوسط قدر معلوم کر لیتے ہیں. لیکن فی الحال ہم ان 3 نمونوں کی فریکوینسی کا گراف بنائیں گے. تو پہلے ہمارے پاس 2.75 آیا تھا. 0.25 کا جو ہے نا وقفہ لے لیتے ہیں. تو یوں 3 آئے گا، یہاں پہ پھر 3.25 آئے گا، 3.5 ہوگا، اور آگے یہ چیز چلتی جائے گی. تو بھائی 2.75 ہمارے پاس ایک دفعہ آیا اور اس کے بعد ایک اور دفعہ آیا. تو 2.75 کی فریکوینسی تو اس کے برابر ہو گئی، اور 3.5 ہمارے پاس صرف ایک دفعہ آ رہا ہے. تو یہ ہم بنا لیں گے. اب مثال کے طور پہ ہم کچھ 10,000 اگر نمونے لیں تو پھر ہمارا فریکوینسی گراف اگر ہم نقطے بناتے ہیں ان ڈبوں کے بجائے تو کچھ اس طرح کا دکھے گا. تو ہمارے پاس اصل میں مختلف قسم کے نقطے آ جائیں گے جو کہ مختلف نمونوں کی اوسط اقدار کی فریکوینسی دکھا رہے ہوں گے. اور یوں مختلف سیمپلز لے کر ان کو پلاٹ کرنے کے بعد، اور آپ دیکھیں گے کہ یوں نقطے پلاٹ کر کے آخر میں آپ کو ایک عام ڈسٹریبیوشن، عام پھیلاؤ یعنی نارمل ڈسٹریبیوشن مل رہی ہوگی. اور یاد رہے اب بھی ہر نقطہ نمونے کی اوسط قدر کو ہی دکھا رہا ہے. مثال کے طور پہ اس 2.75 کے اوپر جتنے نقطے ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان نمونوں کی اوسط قدر 2.75 کے برابر ہی آئی تھی، اور نقطوں کی تعداد دکھا رہی ہے فریکوینسی کو کہ اتنی دفعہ نمونوں کی اوسط قدر 2.75 کے برابر آئی. تو بھائی یوں ہمارے پاس تقریباً ایک عام پھیلاؤ آ جاتا ہے. اچھا، یہ ہم نے نکالا تھا سیمپل سائز 4 کے لیے. اب اگر ہم اپنا سیمپل سائز 20 رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ پھیلاؤ کس طرح کا دکھے گا؟ تو بھائی اس صورتحال میں ہم 20 نمونوں کا مجموعہ لے رہے ہوں گے اور پھر ان 20 باریوں کا ایوریج نکال رہے ہوں گے. تو جب آپ یہ گراف بنائیں گے تو یہ کچھ اس کے مقابلے میں اس طرح کا دکھے گا، جو کہ زیادہ جو ہے عام پھیلاؤ کی شکل میں ہوگا. اچھا، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ایوریج ہے یعنی جو اوسط قدر ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوگی. یعنی اس کی ایوریج قدر اگر میو کے برابر ہے تو اس کی ایوریج قدر بھی میو کے برابر ہی ہوگی. لیکن اس کا جو معیاری انحراف ہے یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہوگا. اب ذرا اس پورے قصے کو اختتام پہ لے کر آتے ہیں. تو بات یہ ہے، اس صورتحال میں جب سیمپل سائز انفینٹی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو نمونوں کی اوسط اقدار کی تعداد یعنی فریکوینسی کا جو گراف ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام پھیلاؤ کی طرح دکھنے لگتا ہے. اب ایسا کریں کہ آپ ان ساری باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھائیں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں مزید باتیں کر سکیں.